اذان کی توہین۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اطول الناس اعناقا المؤذنون یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن لمبی گردن والے مؤذن حضرات ہوں گے۔ لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ علانیہ پہچانے جائیں گے کہ یہ مسجد کے مؤذن ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کے گھر میں اذان دیا کرتے تھے، لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیں گے۔ لمبی گردن سے مراد یہ ہے۔ تو جس کو اللہ کل قیامت کے دن اونچا کرنے والے ہیں، میں اور آپ اسے اس دنیا میں ہمیشہ نیچا کرتے ہیں۔ یہ مؤذن کے ساتھ میں گستاخی ہے، بے ادبی اور توہین ہے۔ اللہ نے جن مساجد میں وہاں کے حضرات کو وسعت دی ہے، پیسے کے اعتبار سے فراوانی ہے، تو ان کو چاہیے کہ مؤذن الگ رکھیں اور صفائی کرنے والا بندہ الگ رکھیں۔ کہیں پر تو اور زیادہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ امام مؤذن بھی ہوتا ہے اور امام صاف صفائی کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے اس جگہ کے لوگوں کو جو امام اور مؤذن کے ساتھ میں یہ سلوک کریں۔ جو قوم اپنے دینی پیشواؤں کی قدر نہیں کر سکتی، اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ہے۔ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں جن کا اسی دنیا سے تعلق ہے، بس آخرت میں وہ دین قبول ہی نہیں ہونے والا ہے ان کا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن وہ فنا ہو جانے والے اور دنیا کی حد تک رہنے والے باطل مذاہب میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں، مذہبی مقتدا، مذہبی اعتبار سے ان کے جو لیڈر ہیں ان کا بہت اکرام کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں۔ پیسے کے اعتبار سے بھی خوب بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، سہولتیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور خادم سمجھ کے چلتے ہیں اپنے کو، اپنے مذہبی پیشوا کا، اس مذہب کے ماننے والے۔ لیکن سب سے زیادہ اس بارے میں جو رونے والی صورت ہے وہ مسلمانوں میں حیثیت رکھتے ہیں، وہ بیچارے قوم کے گھٹیا لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی بربادی اور مسلمانوں کی ذلت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ ان کے جو پیشوا اور مقتدا ہیں خود انہی کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں۔ تو باہر والے، دیگر مذاہب والے، وہ مسلمانوں کے پیشواؤں کو بڑا کیسے مانیں گے؟ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے بہت غلط ہوتی ہے، بہت غلط۔ یہ نہ صرف یہ کہ ایک بندے کی تحقیر ہے، ایک انسان کی تذلیل ہے، بلکہ پورے مذہب کی شان میں گستاخی ہے۔ گویا ہم یہ پیغام دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ اتنا ہلکا اور گیا گزرا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے جو لیڈر لوگ ہیں، جو ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، ایمان سکھاتے ہیں، جو ہماری امامت کرتے ہیں، جو ہمیں لے کر چلتے ہیں، ہم انہیں جوتیوں میں رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو باہر والے کیسے ان کی قدر کریں گے؟ تو اس کا خیال رہنا چاہیے کہ مسجد میں صفائی کرنے والے الگ ہوں، مؤذن حضرات الگ ہوں، امام حضرات الگ ہوں، اور باری لگا کر صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، انجینئر صاحب ہوتے ہیں، لائر صاحب ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں، وہ تو مسجد میں تصور بھی نہیں کرتے کہ کبھی ہم مسجد کی صفائی کر لیں، کبھی دیکھتے بھی نہیں اس نیت سے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور مسجد کی طرف سے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، کمیٹی والے ہوں یا پھر کوئی اور ہوں، صدر ہوں، متولی ہوں، تو وہ یہ سمجھ کر کے ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، سہولت ہے، چلو مسجد کی ضروریات ان کے سامنے رکھیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، ان کے گھر پر جا کے دستک دینی پڑتی ہے، 2 سے 4 دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر وہ ملتے بھی ہیں تو ایسی حقارت سے بات کرتے ہیں، باہر کھڑے کھڑے ان کی بات سنتے ہیں، پھر قبول کرنا ہو تو کر کے احسان کرتے ہیں، نہیں قبول کرنا ہو تو جھڑک کے بھگا دیتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس نمائندے کے ساتھ یہ سلوک کر لیا، لیکن
اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے گھر کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا تیرے پاس، جو چیز میں نے تجھے دی تھی، میں نے دی تھی، اس میں سے کچھ حصے کا سوال لے کر، اور تو نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ ہم تو اپنی طرف سے بجائے یہ کہ ضرورتیں تلاش کریں مسجدوں کی اور اپنی طرف سے خدمت کو سعادت سمجھیں، آنے والوں کے ساتھ برا سلوک۔ مسجد کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مسجد کا جتنا بھی حصہ ہے وہ پورا کا پورا قیامت کے دن کعبۃ اللہ شریف میں ضم ہوگا، اور پورا کعبۃ اللہ ساری مسجدوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، جنت کا حصہ۔ گویا اگر کہیں پر مسجد ہے تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ وہ مسجد جنت کا حصہ ہے۔ اب ہم مسجد میں یہاں پر بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ گویا جنت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کل جنت کا حصہ بننے والی ہے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ مسجد میں رہے گا اتنا زیادہ گویا جنت میں رہے گا، جو کل قیامت کے دن ساری کی ساری مسجدوں کو جنت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور مسجد کی بزرگی اور فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر مسجد بن جاتی ہے کہیں پر تو قیامت تک وہ مسجد ہے۔ آپ وہاں پر مسجد ہٹا کر کوئی دوسری چیز نہیں بنا سکتے، یا تو وہی مسجد بنائیے، چھوٹی مسجد تھی اس کو بڑی کیجیے، پرانی ہو گئی تھی نئی بنائیے، لیکن مسجد ہٹا کر آپ کوئی اور چیز نہیں بنا سکتے، وہ مسجد ہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دکان بنا لیا، مکان بنا لیا، تو گویا وہ ناجائز کام ہوا، غلط کام ہوا، پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں۔ اور جتنی بے ادبیاں اور بے حرمتیاں ہوں گی مسجد کے خلاف اس گھر میں، دکان میں، یہ سمجھ کر کے یہ تو دکان ہے یا مکان ہے، تو وہ ساری کی ساری مسجد کی بے ادبی شمار ہوگی اور پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہ آیا تو اس کا ایسے نقصان ہو گیا جیسے پورے گھر کو اہل و عیال سمیت آگ لگ گئی۔ تو ایک نماز کا اگر یہ نقصان ہے تو 5 نمازوں کا سوچے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ پرانے وقتوں میں صبح سویرے مردوں کے آنے سے پہلے تہجد کے وقت سے بھی پہلے خواتین مسجد کی صفائی کر دیا کرتی تھی، اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ پاک مسجد کی صفائی کو ذریعہ بنا دیتے تھے ان کے دلوں کی صفائی کا۔ مسجد کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مسجد کی صفائی کے لیے جس کو رکھتے ہیں نا اس کو سب سے ذلیل انسان سمجھتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے، قصور ہے، جرم ہے۔ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو تنخواہ دے کر مسجد کی صفائی کے لیے رکھا گیا ہے گویا وہ مسجد کا بھی نوکر ہے اور ہم سب کا نوکر ہے، ہمارے گھروں کا نوکر ہے، ہماری اولاد کا نوکر ہے۔ اس کے ساتھ سلوک ہی ویسے ہوتا ہے، اس کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، جھڑکیاں بھی سننی پڑتی ہیں، ادھر سے آ کے کوئی کچھ کہتا ہے، ادھر سے آ کے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حالانکہ اس مسجد کی صفائی کرنے والے کو اگرچہ وہ تنخواہ لے رہا ہے، مسجد کی کمیٹی مختلف جگہوں سے جمع کر کے اسے تنخواہ دیتی ہو یا کوئی ایک صاحب 2 صاحب مل کر دیتے ہوں، اس مسجد کی صفائی کرنے والے بظاہر معمولی بندے کو کوئی اگر جھڑک دے، گالی دے دے تو یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ میں اللہ کا نوکر ہوں، تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں، کیونکہ واقعی وہ اللہ کا نوکر ہے، مسجد کا ملازم ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ دکان کا صفائی کرنے والا دکان کا مزدور نہیں کہہ سکتا ایسا، آفس میں کام کرنے والا ملازم نہیں کہہ سکتا، لیکن مسجد میں صفائی کرنے والا بندہ یہ بالکل کہہ سکتا ہے۔ یہ ہم نے مقام بتایا ہے مسجد میں صفائی کرنے والے کا، یہ جملہ کہہ کے کہ وہ کسی کا نوکر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا نوکر ہوتا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر ہماری صرف اسی بات پر پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن کہ تم اپنے محلے کی مسجد کی صفائی کرنے والے بندے کے ساتھ حقارت سے پیش آیا کرتے تھے، کیا تم کو کبھی یہ خیال نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے گھر کی صفائی کر رہا تھا؟
کہ مسجد ہمارا گھر ہے، تمہارا تو فرض یہ تھا کہ تم ہفتے میں ایک دفعہ صحیح اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیتے اور خود صفائی کرتے سعادت سمجھ کر کہ اللہ کے گھر کی صفائی کم از کم ہفتے میں ایک بار تو کر لوں۔ محلے میں جتنے افراد ہیں ان سب کی ترتیب بننی چاہیے، بلکہ کہ محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، باری باری ہر ہفتہ سب لوگ مسجد کی چھت سے لے کے فرش تک مکمل صفائی کریں گے، باری لگا کے کرنی چاہیے سعادت سمجھ کر، یہ نہیں کہ ایک آدمی کو ذمہ داری دے دی اب وہی کرتا جا رہا ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اگرچہ اس کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، کہاں سے اتنے افراد لائیں گے، مؤذن ہوتا ہے اور مؤذن نوکر بھی ہوتا ہے، مسجد کی صاف صفائی، مسجد کے بیت الخلاء وغیرہ کی صاف صفائی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس عاجز کے نزدیک مسجد کے مؤذن سے یہ کام لینا اذان کی توہین ہے، برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسجد میں آ کر امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنے کا ایک پیسے کا حق نہیں۔ مسجد کا اگر بس چلتا تو ڈنڈے مار کے بھگاتی مسجد ایسے لوگوں کو مسجد اپنے اندر آنے سے، کہ جو نہ مسجد کا اکرام کرے، نہ مسجد کے ذمہ داروں کا اکرام کرے، نہ مسجد کے امام اور مؤذن کا اکرام کرے۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ اکثر مساجد کی یہ صورتحال ہے کہ محراب خوبصورت بنے ہوتے ہیں، مصلی بھی اچھے بچھے ہوتے ہیں، جا نمازیں وغیرہ، دیواروں پر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے، وہیں پر بیت الخلاء اگر جا کے دیکھے جائیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس یعنی گندا آدمی بھی ہمت نہ کرے جانے کی۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے یہ لفظ، گندا آدمی، اچھا آدمی تو آگے کی چیز ہے، جس کو صفائی ستھرائی کی فکر ہوتی ہے، سلیقے والا ہوتا ہے، وہ آگے کی چیز ہے۔ گندا آدمی جانا نہ چاہے ایسے مسجدوں کے بیت الخلاء ہوتے ہیں، لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کون صفائی کا اہتمام کروائے، کون اس کے لیے آدمی رکھے، کون خرچہ ورچہ کرے۔ حالانکہ صفائی ستھرائی کا درس دینے والا سب سے پہلے مذہب اسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی۔ ایک تو پاکی ہے، پاکی الگ ہے، استنجا گئے تو اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ گندگی باقی نہ رہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن النظافہ، صفائی ستھرائی، کہ جسم سے گندگی نہ آئے، گندی بو نہ آئے، کپڑے میلے نہ ہوں، چہرے پر گرد و غبار نہ ہو، یہ بھی نظافت کا حصہ ہے۔ کیچڑ میں ننگے پیر نہ چلے، دھبے نہ پڑ جائیں ادھر ادھر سے، یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی میں آتی ہیں، اسی میں وہ بھی شامل ہے۔ وضو خانے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر تھوڑا طبیعت کا نازک ہو تو وہ وضو ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وضو خانوں کی صفائی نہیں کی جا سکتی۔ وضو بنا رہے ہیں نا ہم وہاں پر، وضو کیا ہے؟ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جیسے نماز ایک لاک ہے، اس کو کھولنا ہو تو وضو کرو، تو وضو جب اتنی اہم ترین چیز ہے تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ جہاں پر مسجدوں میں وضو خانے ہوتے ہیں گندی حالت میں، دوسرے لوگ آئیں گے تو اگر صفائی ستھرائی مزاج میں ہوگی تو وضو گھر جا کے دوبارہ کر کے آئیں گے۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے مسجدوں کے بیت الخلاء میں، وضو خانوں میں۔ اسی طرح مسجد کی چھتوں پر اگر دیکھا جائے تو جالے ہوتے ہیں، گھر میں تو جالے برداشت نہیں ہوتے، مسجد میں جالے کیسے برداشت ہوگے؟ جالا اتنا بن جائے کہ وہاں مکڑیاں نظر آئیں، انسان کے کاہل اور نکمے ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ اسی ضمن میں عورتیں بھی سنیں کہ گھروں میں جالا ہونا یہ عورت کے پھوہڑ ہونے کی پہلی علامت ہے، بد سلیقہ عورت ہے کہ اس کے گھر میں جالے ہیں۔ تو مسجدوں میں جالے ہونا یہ ہمارے پھوہڑ ہونے کی علامت، بد سلیقہ ہونے کی علامت، گندے ہونے کی علامت، اللہ سے محبت نہ ہونے کی علامت۔